اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کون سا آدمی بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ مالدار جو اپنے نفس اور مال سے حق الہی ادا کرے، یعنی مال بھی اس کے پاس ہے، نفس اور مال سے اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ اچھا آدمی ہوتا ہے، یہ اچھا آدمی ہے، مگر سب سے اچھا نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر اچھا آدمی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو حد سے زیادہ دے، حد سے زیادہ خرچ کرے، غرباء پہ، مساکین پر اور فقراء پر۔ میری امت کے فقراء جنت میں اغنیاء یعنی غنی لوگوں سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے راستے میں گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک آدمی زمین پر سویا ہوا ہے، سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی ہے، ایک پرانا سا سوٹ پہنا ہوا ہے، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے رب العالمین، اے پروردگار، تیرا یہ بندہ تباہ حال ہے، اس کا حال تو ختم ہو چکا ہے، اس کا حال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وہی فرمائی، وہی بھیجی کہ عیسیٰ تو نہیں جانتا کہ جب میں اپنے بندے کی طرف پوری توجہ سے دیکھتا ہوں تو ساری دنیا اس سے منہ پھیر لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو دوست ہیں، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ آپ نے فرمایا وہ دو دوست، نمبر 1 فقراء، فقیر لوگ، نمبر 2 جہاد۔ آپ نے فقیر کو یعنی سچے فقیر کو اور جہاد کو اپنا دوست قرار دیا۔ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ پر سلام بھیجتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا آپ پسند فرمائیں گے، کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ ان سارے پہاڑوں کو سونا بنا دوں اور جہاں کہیں آپ جائیں یہ پہاڑ سونے کے آپ کے ساتھ ساتھ چلیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ سر مبارک جھکایا، پھر فرمایا اے جبریل، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اس سے وہ جمع کرتا ہے جس سے عقل نہ ہو۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو قول صادق پر راسخ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کا بہت ہی پیارا فرمان ہے، فرمان آپ کے سارے بڑے پیارے ہیں، لیکن یہ بہت ان لوگوں کے لیے ہے جو غریب ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، جن کے پاس جوان بیٹیاں ہوتی ہیں اور پھر بھی بیچارے کچھ بیٹیوں کی شادی نہیں کر پاتے، ان کے پاس چیز نہیں ہے، ان کے پاس بچوں کو اچھا کھلانے کے لیے نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا ہے، ایک وقت کا کھانا نہیں ہے۔ بچے پریشانی میں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے یہ بہت ہی پیارا فرمان ہے۔ یہ فرمان سنیں اور اپنے دل کو باغ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا کہ اکثر لوگوں کو فقیر پایا۔ جنت میں کون سے لوگ تھے؟ جو فقیر تھے، اور آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا اکثر لوگوں کو امیر پایا، یعنی امیر لوگ زیادہ جہنم میں گئے اور غریب لوگ زیادہ جنت میں گئے۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے گروہ فقراء، اللہ کو اپنی رضا دو تو فقر کی وجہ سے ثواب پاؤ گے، ورنہ نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اللہ رب العالمین نے وہی بھیجی کہ مجھے ٹوٹے دلوں والوں کے پاس تلاش کرو، مجھے
ٹوٹے دلوں والوں کے پاس تلاش کرو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین وہ کون سے لوگ ہیں جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جواب ارشاد فرمایا سچے فقراء، سچے فقراء۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار کشتی میں سفر کر رہی تھی کہ اچانک شدید طوفان نے آ لیا، تمام مسافر آہو زاری اور دعا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک درویش کشتی میں ایک طرف آرام سے پرسکون لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے درویش سے پوچھا کہ وہ دعا کیوں نہیں کر رہا؟ درویش نے جواب دیا اے رابعہ بصری، اگر مالک کی مرضی کشتی کو ڈبانا ہے، اگر مالک کی رضا، مالک کی مرضی کشتی کو غرق کرنا ہے تو میں اس کے خلاف سوال کیوں کروں؟ تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کی مخلوق کی خاطر ہی دعا کر دو، اللہ کی مخلوق کی حفاظت کے لیے دعا کر دو۔ اس پر درویش نے اپنی چادر ہوا کے سامنے، جس طرف سے طوفان آ رہا تھا، تیز ہوا آ رہی تھی، اس درویش نے اپنی چادر کو اس ہوا کے سامنے، جس طرف سے تیز ہوا آ رہی تھی اس کے سامنے پھیلا دیا۔ اچانک ہوا رک گئی اور طوفان تھم گیا۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے درویش سے اس کا راز پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تم نے یہ کام کیسے کر دیا؟ تو وہ بولے ہم نے اپنے ارادے اور مرضی کو اللہ کی مرضی کے لیے چھوڑ دیا ہے، بس اس نے اپنی مرضی کو ہماری مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ ساتھ محترم، اس سے ہمیں درس اور سبق یہ ملتا ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ رب العالمین کی مرضی میں وقف کر دیں، اللہ کی مرضی میں لگا دیں۔ اگر دولت کم ہے، اگر کچھ مسائل کی پریشانی ہے تو اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر وقت اللہ رب العالمین کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ کچھ زیادہ مل جائے تب بھی شکر کر لیں، اگر کچھ کم مل جائے پھر بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔